اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، اور ان کے درمیان ایسا رشتہ بھائی چارے کا قائم ہے کہ لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ وہ اپنے بھائی پہ خود ظلم کرتا ہے اور نہ اس کے اوپر ظلم ہونا برداشت کرتا ہے، نہ اس کے اوپر خود زیادتی کرتا ہے، نہ اس کو کسی ظالم کے حوالے کر کے بے یارو مددگار چھوڑتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث طیبہ میں ان کلمات میں مزید اضافہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یخذلہ، وہ اس کو نہ تو ذلیل کرتا ہے ولا یحقرہ، اور نہ اس کو حقیر جانتا ہے۔ اور ایک اور مقام پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا ولا یخونہ ولا یکذبہ، نہ اس کے ساتھ وہ خیانت کرتا ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے۔ تو مسلمان کا ایسا بھائی ہے، ان کے درمیان ایسا تعلق ہے۔ تو ایک بندہ مسلم کی خوبصورت جو خوبیاں ہیں، اس کی جو خصلتیں ہیں، اور بندہ مومن کے جو اوصاف ہیں، وہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس فرمان مبارک میں ان کو یکجا فرما دیا ہے۔ اگر قرآن پاک کو لیں تو سورۃ الحجرات میں رب کائنات آیہ مبارکہ نمبر 10 میں فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے۔ تو انما کے کلمہ نے اس میں حصر پیدا کر دیا اور اس بات میں تاکید پیدا کر دی کہ مومن اور مسلمان بس آپس میں بھائی ہی ہیں، ان کا جو تعلق ہے وہ بھائی ہونے کے علاوہ نہیں ہے، یعنی وہ یقیناً ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اور فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، جب بھائیوں میں کہیں پہ اختلاف آ جائے تو رب کائنات کا کلام فرماتا ہے ان میں صلح کروا دو، ان کے اس اختلاف کو ختم کر دو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ تمہارے اس عمل کی بدولت ان کے اس اتفاق، ان کے اس بھائی چارہ اور ان کی اس محبت میں کمی نہیں آنی چاہیے، بلکہ ان کی یہ محبت بڑھنی چاہیے، ان کی اس محبت میں اضافہ ہونا چاہیے۔ لعلکم ترحمون، اور فرمان خداوندی اس بات پہ آگاہ کرتا ہے کہ اگر تم مخلص ہو کر بھائی بن کے جیو گے اور بھائی بن کے رہو گے اور آپس کی اختلافات کو بھول جاؤ گے اور صلح کی کنڈیشن اور کیفیت میں آتے جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمتیں اور اس کے خاص لطف و کرم تم پہ بھی برسیں گے۔ اس حدیث طیبہ میں بنیادی طور پر 4 نکات کا بیان ہے۔ ایک تو یہ نقطہ ہے جو ابھی عرض کیا کہ آقا کریم نے فرمایا نہ وہ اس پہ ظلم کرتا ہے اور نہ اس کو کسی ظالم کے حوالے کرتا ہے۔ اور دوسرا نقطہ بڑا خوبصورت ہے، فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اس کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اکٹھے رہتے ہیں، آپس میں بھائی ہیں، تو ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اپنے بھائی کی کوئی حاجت پوری کرتا ہے تو میرا مالک پروردگار عظیم اس آدمی پہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ رب کائنات اس کی حاجات کو پورا فرما دیتا ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پہ امام مسلم یہ الفاظ بھی درج کرتے ہیں اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک ایک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے
اس کی مدد کرتا ہے، اس کی خیر مانگتا ہے، اس کی دل جوئی کرتا ہے، اس کی ضروریات کو کمزور نہیں سمجھتا، اس کی ضروریات کو اہمیت دیتا ہے، اس کی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے، اس کی حاجات، اس کی ضروریات کو بھی مقدم سمجھتا ہے، تو اللہ فی عون العبد، اللہ پاک اپنے بندے کی تب تک مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، جو اپنے کسی مسلم بھائی کے ساتھ معاونت کرتا رہتا ہے، اس کے ساتھ تعاون کرتا رہتا ہے۔ اور حدیث طیبہ کے اندر جو تیسرا نقطہ ہے وہ بھی بڑا پیارا ہے۔ حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من فرج عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فرج عن مسلم کربہ، جو کسی مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، کسی مسلمان بھائی کو کسی مشکل میں پاتا ہے اور اس مشکل میں اس کی مدد کرتا ہے، اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، فرج اللہ عنہ بہا قربۃ من قربات یوم القیامہ، اللہ پاک اس پہ بھی اتنا خوش ہوتا ہے، اور ایک بندہ مسلم کی مدد اور اس کی تکلیف کو محسوس کرنے کے ساتھ جب وہ اس کے ساتھ معاونت کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، تو رب کائنات فرماتے ہیں اللہ اس پہ، حضور فرماتے ہیں اللہ اس پہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی، قیامت کی مشکلات میں سے کسی ایک عظیم اور اہم مصیبت کو ٹال دیتا ہے، کسی اہم الجھن کو اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتا ہے۔ اور ایک اور مقام پہ جو مسلم شریف میں ہے، اس میں یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَن يَسَّرَ عَن مُوسِرٍ، جو کسی تنگ دست کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، کیونکہ دین آسانی کا نام، الدین یسر، دین آسانی کا نام ہے، کہ ہم آپس میں معاملات میں آسانیاں پیدا کریں، ہم آپس میں لوگوں کو دین کے مسائل کی تفہیم میں آسانیاں پیدا کریں۔ تو آقا کریم نے فرمایا، جو کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، چاہے وہ مقروض ہے اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، چاہے وہ کسی اور تنگی میں ہے اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، یا جس طرح یہ متفق علیہ حدیث پاک میں یہ کلمات ہیں، من فرج عن مسلم کربہ، جو کسی مسلمان بھائی کی اس تکلیف کو راحت میں بدل دیتا ہے، اس تنگی کو آسانی میں بدل دیتا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہوتی ہے، اس وقت ایک بندہ اللہ کی خاص رحمت کا حقدار بنتا ہے جب وہ اللہ کی مخلوق سے پیار کرتا ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، تنگ دستوں کی امداد کرتا ہے، ضرورت مندوں کی خدمت کرتا ہے۔ اور حضور سید کائنات کے اس فرمان پاک میں جو چوتھا نقطہ ہے اور آخری اس حدیث پاک کا نقطہ ہے، حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو کسی مسلمان بھائی کا پردہ رکھ لیتا ہے، اس میں عیب ظاہر ہوا، اس میں کوئی کمی آ گئی، انسانی ناطے کے ساتھ اس میں کوئی کمزوری آ گئی، اس نے اپنے مسلمان بھائی کا پردہ رکھ لیا، اس کے عیبوں کو اچھالا نہیں ہے۔ ایک ہے کسی مسلمان بھائی کے عیبوں کا ڈھونڈنا، تجسس، ولا تجسسوا، یہ تو درکنار، یہ تو ایک طرف۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو عیب نظر بھی آ گیا، اور ومن ستر مسلما، اس نے اس کے عیب پہ پردہ ڈال دیا، اس نے اس کی کمزوری کے اوپر پردہ ڈالا۔ میرے آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اتنا فضل فرماتا ہے کہ سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں پہ پردے ڈالے گا، اللہ قیامت کے دن اس کے عیوب کو ڈھانپ لیں گے۔